صحیح بخاری کی آخری حدیث کی قرأت کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں۔ آخری کلاس کے طالب علم فاضل دارالحدیث راجوال جنہوں نے ابھی بھی صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے، حافظ احسان الہی، وہ ابھی استاد جی کی موجودگی میں اپنا سبق سنائیں گے اور اس کے بعد صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس ارشاد فرمائیں گے استاد العلماء الشیخ رفیق اسری حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کو بھی میں جامعہ میں آمد پہ اتہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ الحدیث ادریس اسری حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وبالسند المتصل منا الى الشیخ الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہم انفعنا بعلومہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، آپ کے سامنے ایک عظیم کتاب کی آخری حدیث اور آخری باب کی تلاوت کی گئی ہے، بس ہو جائے گا بات۔ اس عظیم کتاب کے حوالے سے میں نے پہلے تو کچھ تمہیدی باتیں عرض کرنی ہیں اور پھر اس آخری باب اور آخری حدیث کے حوالے سے کچھ معروضات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بعض لوگ ایک شبہ پیش کرتے ہیں، انہیں منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اپنے آپ کو منکرین حدیث نہیں سمجھتے، لیکن نتیجتاً وہ منکر ہی بن جاتے ہیں۔ اور مستشرقین، یورپ کے وہ سکالر جو مشرقی علوم پر بحث کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا شبہ ہے کہ جس کتاب کو تم بہت اہمیت دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ زندگی کے ہر شعبے پہ اس کی ہدایات حاوی ہیں، یہ تو تیسری صدی کی ابتدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 2 صدیاں گزر گئیں، ان میں حدیث کا کیا تھا؟ کہاں تھی حدیثیں؟ ایک شخص 195 میں پیدا ہوتا ہے ہجری اور 256 میں فوت ہوتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھ دی ہے، چاہے اس نے سندیں دی ہیں، ان سندوں کا کی بنیاد حفظ پر ہے۔ 200 سال ایک شخص کی باتیں یاد رکھنا، محفوظ رکھنا اور اسے پھر ایک کتاب میں مدون کرنا، یہ تو بہت سے شکوک اور بہت سے شبہات پیش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے اولاً اس مغالطے کا جواب دینا ہے تاکہ ہم اس عظیم کتاب کی اصل اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس حوالے سے بھی
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس نازل فرمایا اور ساتھ وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ یہ عظیم واعظ و نصیحت کی کتاب ہم اسے اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے یہ بھی حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اتارا جا رہا ہے قرآن مقدس کی صورت میں، آپ نے اس کو بیان بھی کرنا ہے، یعنی اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے آپ نے کہ اس عظیم کتاب پہ، قرآن مقدس پہ کس طرح عمل ہوتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کتاب و سنت قیامت تک انسانوں میں رہنی ہے، اس لیے کہ اب نیا نبی نہیں آئے گا جو امت کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ یہ تینوں باتیں ہم ملا کے یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس جس طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے محفوظ کروں گا، اسی طرح اس کی تبیین، اس کی جو عملی تفسیر ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب و سنت کی حفاظت، اگر صرف کتاب کی حفاظت ہے اللہ کی طرف سے اور سنت کی حفاظت نہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر نیا نبی آنا چاہیے، حالانکہ اعلان ہو چکا ہے کہ انا العاقب لا نبی بعدی، میں سب سے پیچھے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اس لیے لازمی طور پہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن مقدس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دے کے لکھوایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں اس کا ایک نسخہ ایک جگہ الامام کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے نسخے لکھوا کے پوری اسلامی ریاست میں پھیلا دیے گئے۔ حدیث کی حفاظت کا ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلا تو یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا، یا آپ کوئی کام کرتے، یا آپ کے سامنے اور آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، آپ نے اس پہ انکار نہیں کیا، تو اس پہ عمل ہوتا تھا باقاعدہ۔ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جب ایک چیز عمل میں آ جائے اور پورے انسانوں کے عمل میں آ جائے، ماننے والے پوری محبت کے ساتھ اس پہ عمل کریں، تو وہ محفوظ ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامی عدالتیں لگیں، احکام کے فیصلے اسلامی ہدایات کے مطابق ہونے لگے، تو پھر لازمی طور پہ قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوتی چلی گئی ساتھ ساتھ، کیونکہ جو قانون معاشرے میں لاگو ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ اب نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کس طرح پڑھ رہے تھے؟ تمام صحابہ کرام بھی اسی طرح پڑھتے تھے، یہ محفوظ ہے۔ روزے محفوظ تھے، حج کے طریقے محفوظ ہیں۔ لاکھوں انسانوں نے جو کام دیکھے، ہزاروں نے جس پہ عمل کیا، اسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں؟ اگر صرف یہی ذریعہ ہوتا نا حفاظت کا تو بھی کافی تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ جان قربان کرنے تک بھی تیار ہوتے تھے، تو کیسے آپ کی باتیں بھول سکتے تھے؟
لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ اسی حد تک نہیں رہا، بلکہ بہت سے صحابہ کرام نے اپنی یادداشتوں کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ لکھے اور آپ کی اجازت سے لکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ معروف ہے، وہ خود فرمایا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، تو فرمایا کہ نہیں، فہم قرآن ہمیں حاصل ہے اور اس کے ساتھ جو اس صحیفے میں ہے، ایک صحیفہ اشارہ کر کے دکھایا کہ اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جنایات کے مسائل تھے، دیات کے مسائل تھے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے مسائل تھے، مسلم برادری اور غیر مسلم برادری کے حوالے سے باتیں تھیں۔ یہ ساری باتیں وہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ان کا اپنا فرمان ہے کہ میں ہر چیز لکھ لیتا تھا۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے لکھا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر چیز لکھتا ہوں، جو سنتا ہوں لکھتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ، میں جو کہوں لکھ، انہ لا یخرج من ھذا الفم الا الحق، کہ اس منہ سے جو نکلتا حق ہے، تم میری ہر سنی بات لکھ لیا کرو۔ چنانچہ ان کا ایک صحیفہ محررہ شکل میں، تحریری شکل میں موجود تھا، اور وہ مدتوں محدثین کے ہاں پڑھایا جاتا رہا، اس پہ روایات چلتی رہیں۔ یہ جو کتب احادیث میں ایک سند ہے، عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، یہ اسی صحیفے کی سند ہے۔ عمر کو اپنے دادے عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ ملا تھا۔ عمر اپنے باپ شعیب سے روایت کرتے ہیں، شعیب اپنے دادے کے صحیفے سے روایت کرتے تھے۔ تو یہ معروف روایت ہے کتب احادیث میں، یہ بھی ایک صحیفے کی شکل میں اس دور میں محفوظ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کہتے ہیں میرے پاس 2 برتن ہیں بھرے ہوئے، ایک برتن کی حدیثیں میں نے پھیلا دی ہیں، دوسرے برتن کی حدیثیں میں خاص لوگوں کو بتاتا ہوں، ہر ایک کو نہیں بتاتا، کیونکہ اس میں بہمی تنازعات، بہمی جھگڑے، سیاسی باتیں، فتن کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ ہر ایک کے سمجھانے کی نہیں، خاص جو صاحب علم ہیں، فاضل ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سیدنا ابو ہریرہ کے پاس بھی 2 برتنوں میں حدیثیں محفوظ تھیں، لکھی ہوئی تھیں۔ ان کے شاگردوں کے بھی کئی صحیفوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے حمام بن منبہ، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ایک کاغذ پہ لکھی، ایک صحیفے پہ لکھی، تقریباً وہ 137 کی تعداد میں تھیں۔ ان سے روایت کی ہے حضرت معمر نے حمام سے، حضرت معمر سے روایت کیا عبدالرزاق نے، اور عبدالرزاق سے روایت کیا امام یحییٰ نے، امام یحییٰ سے امام احمد بن حنبل نے۔ یہ تمام کے تمام بہت بڑے مصنف اور محدث تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بھی احادیث لکھی، حضرت حمام نے بھی حدیثیں لکھیں۔ جناب معمر کی کتاب تو جامع معمر کے نام سے چھپی ہوئی موجود ہے۔ عبدالرزاق کی کتاب مصنف عبدالرزاق کے نام سے 8 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کی المسند کے حوالے سے کتاب موجود ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ جتنا سند میں ہے تمام احادیث مبارکوں کو لکھنے والوں کا ہے۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ احادیث لکھی گئیں۔ یہ نہیں تھا معاملہ کہ امام بخاری آئے اور حدیثیں لکھنے بیٹھ گئے، پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ابھی 100 سال نہیں گزرا تھا اسلامی ریاست پہ بہت سے صحابہ کرام، جابر بن سمرہ ہے، سیدنا انس ہے،
ان کے پاس لکھی ہوئی تحریری شکل میں کتابیں بہت موجود تھیں۔ پھر ان کے جو شاگرد آئے انہوں نے تو اس سلسلے کو مزید وسیع کر لیا۔ ابھی صحابہ کرام دنیا میں زندہ موجود تھے، تابعین کا دور ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو 5ویں خلیفہ علی منہاج النبوہ قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے حکم دیا ابو بکر بن حزم کو اور عمال اسلامی ریاست کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھو، ابھی دنیا میں صحابی موجود ہیں، ان سے معلومات کر کے صحابہ کرام سے ملنے والے بہت لوگ موجود ہیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے ذخائر، چھوٹی چھوٹی یادداشتیں موجود ہیں اور حفظاً بھی ان کو یاد ہیں باتیں، انہیں تحریر کرو۔ چنانچہ اسی دور میں زہری نے، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، انہوں نے اتنی احادیث جمع کر لیں مختلف علاقوں میں گھوم پھر کے کہ بسا اوقات وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو سواری پہ لاد کے لے جاتے تھے اپنے ذخائر۔ تو اسی حوالے سے جناب معمر کی کتاب آپ دیکھیں اس وقت موجود ہے، یہ اسی دور کے فرد ہیں۔ حماد بن سلمہ کی مسند ہے۔ ان کے بعد پھر مسدد ابن مسرحد کی مسند ہے، سفیان ثوری کی کتابیں ہیں۔ ایک پورا سلسلہ چل پڑا تھا تابعین اور تبع تابعین میں۔ امام مالک کے استاد امام زہری اور امام مالک کے استاد سالم اور نافع، یہ بالکل قریب کے لوگ ہیں۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، یاد کریں اور آگے پہنچائیں۔ امام مالک نے ان تمام ذخیروں کو اپنی کتاب میں جمع کیا اور لکھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ امام مالک یا امام یہ لیث بن سعد، امام زہری، یہ ایک سلسلہ جو ہے امام بخاری کے استاد الاساتذہ کا ہے۔ خود امام بخاری کے اساتذہ کی حدیث کی کتابیں بڑی بڑی موجود ہیں، اس وقت چھپی ہوئی ہیں۔ وہ مسند احمد بن حنبل ہے، امام بخاری کے استاد ہیں۔ اسحاق بن راہوے استاد ہیں، ان کی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح مسدد ابن مسرحد ان کے استاد ہیں۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ساری بات کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ امام بخاری اور ان کے دور کے سیاسی توالے، ان لوگوں نے بس حدیثیں جمع کر دیں کتابوں میں اور ہمارے سامنے آ گئیں، بات اس طرح نہیں۔ ایک تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے بالآخر نتیجہ اس حد تک پہنچا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مخصوص مقاصد کے تحت، جس کی نشاندہی میرے ساتھی ابھی عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے، اہم ترین باتیں بیان کر رہے تھے، تو وہ چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے تھیں۔ اس میں سب سے بڑی بات جس کا جواب آج ہم بڑے شرح صدر کے ساتھ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی پوری اسلامی ریاست میں گھوم پھر کے سلسلہ سند اعلیٰ ترین ہو، جو بات پیش کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سند کے ساتھ، کم سے کم واسطے آئیں، عالی سے عالی صفات کے حامل ہوں، ایک دوسرے سے ملاقی ہوں، جو ان کی کتاب کے نام سے ہی یہ بات نکل رہی، الجامع الصحیح، صحیح کہتے اسی کو ہیں۔ اور الجامع کے لفظ میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ میری اس کتاب میں پوری وہ باتیں آئیں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جن کی انسانوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ سب باتیں میری اس کتاب کے اندر آئیں گی۔ استدلال کے طرق بہت سے لوگوں نے اصول فقہ تیار کر لی تھی،
ان اصولوں کے تحت وہ استخراج اور استنباط کرتے تھے۔ امام صاحب نے اپنے ذہن میں وہ اصول اور ضوابط رکھے جو صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے۔ فطری اور طبیعی انداز پہ ایک عربی لغت جاننے والا ماہر ایک شخص کے کلام سے جس طرح بات سمجھ سکتا ہے وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے اور استدلال اور استنباط کرتے تھے۔ امام بخاری نے اسی طریقے کو رائج کیا، وہی طریقہ ہمیں بتایا کہ تم نے اس طریقے سے استنباط کرنا جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے، نہ اس طریقے سے جس کا رواج بعد میں چلا۔ اس کی ایک دو مثالیں میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ عرض کروں کہ سلسلہ سند میں امام بخاری کس حد تک کامیاب رہے۔ پوری امت کے محدثین اور جو اپنے آپ کو فقہا کہتے ہیں، ہمارے محدثین بھی فقہا تھے، ان تمام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ امام بخاری اپنے مقاصد میں کامیاب رہے تھے۔ کم سے کم سندیں لاتے ہیں، عالی سے عالی درجے کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک شبہ یہاں اہل علم طبقے کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ امام دارقطنی نے تنقید کی بعض روایتوں پہ، اس حوالے سے میں مختصر عرض کرتا جاؤں کہ وہ تنقید صحت اور ذوف کی نہیں ہے، وہ ایک فنی تنقید ہے۔ امام دارقطنی کا خیال ہے کہ فلاں سند جو امام نے دی ہے اس سند میں ان کے سامنے جو معیار ہے اس سے کچھ کم ہو گیا بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے بہت سے جید محدثین نے اس کے جواب دیے ہیں کہ جناب امام دارقطنی صاحب، آپ کی تنقید جو ایک فنی انداز کی تھی وہ بھی درست نہیں ہے۔ امام بخاری کے سامنے وہ باتیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں، جن کی بنیاد پہ سند امام بخاری والی کو ہی ترجیح ہے۔ یہ ایک مختصر اشارہ میں آپ کو کرتا چلوں، اس انداز میں اس کے جواب موجود ہیں۔ وہ ایک فنی بحث ہے، اس میں صحت اور ذوف کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ اس کی ایک مثال جامع ترمذی کی بھی ہم رکھتے ہیں اپنے سامنے۔ امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور استفادہ کیا اپنی عظیم کتاب میں الجامع للترمذی میں امام بخاری سے امام ترمذی نے استفادہ کیا ہے، رجال کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے۔ ایک جگہ تنقید کی ہے، شاگرد نے جب محسوس کیا کہ فلاں روایت میں جو امام بخاری نے سند دی ہے اس سے بہتر وہ سند تھی، روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ رہے، بات کو وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے، بات امام ترمذی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ روایت تھی ثلاثہ حجار والی، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بٹے تلاش کر لاؤ۔ وہ 2 لے آئے، آپ نے ایک لید لے آئے ساتھ بٹے کے بجائے، آپ نے وہ پھینک دی، فرمایا رکس ہے، ایک اور لے آؤ۔ اس روایت کی سند امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے زہیر سے، عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن الاسود عن عبداللہ بن مسعود، یہ سند دی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ زہیر کے بجائے اسرائیل کی روایت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں ایک فنی بات ہے، یہ روایت پہ تنقید نہیں فرما رہے، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، فنی تنقید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل کی روایت جو ہے ابو اسحاق سبیعی سے، وہ ہے عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود، تو یہ سند زیادہ بہتر ہے چونکہ اسرائیل کی تائید قیس نے کی ہے، اور زہیر جو ہے یہ ابو اسحاق سے اختلاط کے بعد پڑھنے والا ہے، اس لیے زہیر کی روایت سے فائق بنے گی اسرائیل کی روایت۔ یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں الجامع میں بحث کی ہے۔ لیکن آپ امام بخاری کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، ان کا موقف زیادہ وزنی لگتا ہے۔ جس حد تک بات یہ کہ زہیر متأخر ہیں
یعنی اختلاط کے بعد روایت لینے والے ہیں، تو بہت سے محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ اوائل متقدمین شاگردوں میں سے، پہلے شاگردوں میں سے ہیں زہیر، تو وہ بات امام ترمذی کی ثابت نہ ہوئی۔ پھر اسرائیل کی قیس نے مطابقت کی ہے، لیکن زہیر کی مطابقت کرنے والے 4 بزرگ موجود ہیں، زکریا اور ابی اسحاق سبی کا بیٹا، 2 اور ہیں، 4 آدمی مطابقت کر رہے ہیں زہیر کی روایت کی، وہ بھی عن عبد الرحمن بن اسود عن عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اور یہی سند امام بخاری نے اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری میں یہ لفظ بھی موجود ہے، ابو اسحاق نے کہا کہ میں ابو عبیدہ سے روایت نہیں کرتا، وہاں نفی بھی موجود ہے، تو یہ مزید تائید ہوگی اس بات کی کہ امام بخاری کا موقف زیادہ صحیح ہے۔ یہ ایک فنی بحث ہے، اسی انداز کی فنی بحثیں امام دارقطنی نے کی ہیں، ان کی بنیاد پہ امام بخاری کی روایتوں کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ اگر دیکھتے ہیں ہم اس حوالے سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر لوگوں میں کون وہ بزرگ ہے جن کے ہاں ثلاثیات سب سے زیادہ ہیں، ان کے معاصرین میں آپ کو امام ترمذی نظریں گے، امام مسلم نظریں گے، امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داود ہیں، یہ شاگرد بھی ہیں، ایک دور کے ہیں، اور احمد ابن عمرو ابن الضحاک بھی ہیں۔ یہ ضحاک بن مخلد جو ثلاثیات بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری کے استاذ، ان کے پوتے تھے عمر کے بیٹے احمد، وہ بھی امام بخاری کے دور کے ہیں۔ امام بخاری 195 میں پیدا ہوئے، وہ 206 میں پیدا ہوئے تھے، تو تقریباً وہ بھی ہم عصر ہیں۔ پوتے کے پاس بھی وہ سندیں نہیں ہیں ثلاثیات جو امام بخاری کے پاس ہیں، پوتا ابھی سمجھدار نہیں بنا تھا، امام بخاری پہلے پہنچ گئے تھے جوانی میں ہی اور روایتیں لے لی تھیں ضحاک صاحب سے۔ 22 روایتیں صحیح بخاری میں ثلاثیات موجود ہیں، جن میں امام بخاری اور رسول پاک کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ ان کے ہم معاصر امام مسلم ہیں، ایک بھی روایت نہیں ہے ثلاثی۔ جامع ترمذی میں صرف 1 روایت ہے اور وہ بھی سند کمزور ہے۔ ابن ماجہ میں 5 روایتیں ہیں، وہ بھی سند کمزور ہیں۔ ابو داود میں اور نسائی میں اور مسلم میں کوئی روایت ثلاثی نہیں ہے، جبکہ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کے پاس 333 روایتیں ثلاثی موجود ہیں، 333 روایتیں جو ان کے استاد کے پاس ہیں۔ امام بخاری جب گئے پڑھنے کے لیے تو امام احمد کے وہ اساتذہ فوت ہو چکے تھے جن سے وہ روایت لیتے تھے، لیکن یہاں ایک شبہ اور پیش ہوتا ہے کہ امام بخاری نے امام احمد کی روایتیں کیوں نہیں لیں۔ اس میں بھی یہی نقطہ مضمر ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ زندہ موجود ہیں، امام بخاری بغداد میں گئے پہلی دفعہ، اس وقت امام احمد کے استاد بھی بہت سے موجود تھے۔ امام بخاری امام احمد کے اساتذہ سے روایت لیتے ہیں، تو امام احمد کی روایتیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ان کی روایت سافل بنتی تھی، نازل بنتی تھی، عالی نہیں بنتی۔ اس لیے بغداد کے وہ اساتذہ جو امام احمد کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہی سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ یہ ضحاک ہے اور مکی ہے جن کی ثلاثیات امام احمد بھی روایت لیتے ہیں ان سے، امام بخاری بھی روایت لیتے ہیں ان سے، تو امام احمد کا واسطہ کیوں لائے وہ؟ نقطہ اس میں یہی ہے کہ وہ کم سے کم واسطے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے موقف کو بڑا مضبوط جانا ہے اور بہت اہمیت دی جاتی ہے اس بات کو۔ جن روایتوں پہ بعد کے لوگوں نے تنقید کی وہ کم تر ہیں ان سے جو مسلم کی روایتوں پہ تنقید کی گئی ہے، وہ بھی فنی انداز کی تنقید، یہ بھی امام بخاری کی ایک عظیم کتاب کو اہمیت دیتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے عالی سندوں کے ساتھ اس میں ثلاثیات، رباعیات، خماسیات اور 6 واسطوں والی، 7 واسطوں والی
بہت کم 8 واسطوں والی، 7 8 9 واسطوں والی بہت کم، 9 والی تو صرف ایک روایت ہے، 8 والی کچھ ہیں 20 کے قریب، اور 7 والی اس سے بھی کم ہیں، 4 والی زیادہ ہیں، اور 3 واسطوں والی صرف 22 سندیں ہیں۔ یہ تجزیہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اسانید مبارکہ کا۔ یہاں ایک اور تنقید امام بخاری پہ ہوئی ہے سند کے حوالے سے کہ وہ عمران بن حطان خارجی کی روایتیں کیوں لائے ہیں۔ ایک روایت لائے ہیں عمران بن حطان خارجی کی، بدترین خارجی تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ابدی جہنمی ہے۔ تو ایسے شخص کی روایت امام بخاری کیوں لائے؟ اولاً بات یہ ہے کہ وہ احتجاج میں نہیں لائے، پہلے روایتیں دوسری موجود ہیں اس کے ہم معنی، آخر میں اس کی روایت دی ہے۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ عمران کا عقیدہ تھا مرتکب کبیرہ ابدی جہنمی ہے، تو جھوٹ بولنے کو تو وہ ابدی جہنمی قرار دیتا ہے، وہ جھوٹ کہاں بولے گا؟ اس لیے روایت میں وہ غلط بیانی نہیں کرتا، کیونکہ روایت اگر وہ غلط بیانی کرے گا تو وہ تو اپنے آپ کو کافر سمجھے گا۔ تو خارجی ہونے کی بنا پہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور میں ابدی جہنمی بن جاؤں گا، تو اس معنی میں وہ صادق ہے۔ اور امام بخاری کا معیار یہ ہے کہ صادق کی روایتیں لی جائیں، چنانچہ ان کی روایتیں لی جاتی ہیں۔ کچھ اس حوالے سے تنقید ہوئی ہے امام بخاری پہ کہ ان کی روایتیں قرآن مقدس کے خلاف ہیں۔ مثلاً حدیث سحر پیش کی جاتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن عاصم نے جادو کیا، ایک کنویں میں جا کے اس نے ایک کنگھی، اس میں بال وہ چھپائے اور اس پہ جادو کیا۔ اس جادو کا اثر آپ پہ ابتداً ہونا شروع ہوا تو آپ بھانپ گئے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ رب کریم سے دعا کی، فرشتے آئے، انہوں نے بتا دیا کہ جادو ہے، فلاں جگہ موجود ہے، اسے نکال دو۔ چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ اب کہتے ہیں دیکھیے جی قرآن پاک میں تو ما انت من المسحرین، تو جادو کیا ہوا نہیں ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ پہ جادو ہو گیا، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں تمام انبیاء کے حوالے سے ہے نا کہ لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے اور اللہ ان کی تردید فرماتے تھے کہ جادوگر نہیں ہیں انبیاء، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں یخیل الیہ انہا تسعی، انہوں نے جادو کیا اور یخیل، خیال آیا کہ یہ دوڑ رہے ہیں۔ یہاں بھی یخیل ہے کہ خیال آیا کہ کچھ ہو رہا ہے، میں نے کچھ کیا، حالانکہ کیا نہیں۔ صرف تخیل کی بات حدیث میں، تخیل کی بات قرآن میں، مخالفت کہاں ہے؟ وہاں یخیل الیہ انہا تسعی اور یہاں یخیل علیہ کہ میں نے کچھ کیا ہے، محض خیال آیا، وسوسہ آیا، پھر ختم ہو گیا کہ نہیں کیا، اسی وقت بتا دیا گیا۔ تو ما انت من المسحرین کی بات یہاں فٹ نہیں ہوتی، وہ تو پورے دین اور شریعت کو، پوری توحید کو، پورے عقائد کو کہتے تھے یہ جادو کا نتیجہ ہے، اس کی اللہ نے تردید کیا کہ جادو کا نتیجہ نہیں، یہ وحی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آمدہ پیغام ہے۔ اس بنیاد پہ یہ روایت، اس پہ تنقید امام بخاری کی روایت پہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت پہ تنقید ہے، یسمع قرآن علیہم، قرآن مقدس میں مانتا میں مسمن من فی القبور انک لا تسمع الموتى، جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال فرماتی ہیں کہ موتیٰ نہیں سنتے، قرآن مقدس کا بیان یہی ہے۔ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو وہ یسمع قرآن علیہم۔ اس روایت کے حوالے سے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ اولاً تو یہ فرمایا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ ایک عمومی بات ہے، اور اس وقت سننا
صرف یہ تاثر پیدا کرانے کے لیے برزخ وہی ہے۔ احادیث مبارکہ صحیحہ میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ میت کے عذاب کو ساتھ والے جانور، پرندے وغیرہ سنتے ہیں۔ یسمع من یلی، ان احادیث پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور عذاب قبر کے اس بات کے حوالے سے بات لمبی ہو جائے گی، قرآن مقدس سے خود ثابت ہے۔ تو باقی انسانوں کا سننا، بعض علماء کہتے ہیں کہ مستثنیٰ ہے اس سے، اسی وقت کے حوالے سے یہ بات ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں، عربی لغت میں مجاز مفہوم چلتا ہے۔ آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ پاؤں کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ اطاہم ملکان، وہ اطاہم ملکان کے قرب کو بیان کیا جا رہا ہے یسمع قرآن عالم کے لفظ سے۔ یہ ایک مجازی مفہوم ہے، اور عرب لوگ ایسا کلام کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلانا بہت راکھ والا ہے، یعنی سخی ہے۔ سخی کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں، جس کے پاس مہمان زیادہ ہے وہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں، جن کے وہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں وہاں لکڑیاں زیادہ جلائی جاتی ہیں، راکھ زیادہ بنتی ہے۔ تو لازم بول کے ملزوم مراد لے لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی کرا نیال کا سما کا لفظ بول کے قرب مراد لیا گیا ہے، اور یہ عام چلتا ہے یہ، لہذا یہ حدیث بھی قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ بعض اسے انہ لا یسمع قرآن علیہم بھی پڑھتے ہیں، بے شک شان یہ ہے کہ سنا جا سکتا ہے ان کا کرا نیال۔ یہ قرات بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ اس بنا پہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ پہ تنقید غلط ہے۔ یہ دو حوالے میں نے دیے، اسی انداز پہ جن روایتوں پہ تنقید ہے وہ غلط ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے بعض ایسے اصول اور ضابطے بنا لیے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ امام بخاری کی بھی اور دیگر اخبار احاد کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ خبر واحد اگر راوی ثقہ ہے، اس کا عادل تام الضبط ہے، اس کی روایت قبول ہونی چاہیے۔ خود صحابہ کرام نے قبول کی۔ تحویل قبلتین کے حوالے سے ایک آدمی نے جا کر کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے نماز میں، تو وہ نماز میں ہی پھر گئے تھے، عصر کے وقت اور صبح کے وقت۔ تو پہلے جو خبر تھی ان کے پاس متواتر تھی، اب خبر واحد گئی ہے، اس خبر واحد کو انہوں نے مان لیا ہے کیونکہ وہ صدق ہے، سچی خبر ہے۔ تو اس خبر واحد کو بنیاد بنا کے روایات کا انکار کرنا، یہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صنیع سے مسترد کرتے ہیں۔ ایک اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، الخاص بین لا یحتمل البیان، کہ جو لفظ خاص آ جائے نا وہ واضح ہوتا ہے، اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الخاص بین لا یحتمل البیان، عام اصول کی کتابوں میں اصول سرخسی وغیرہ، اصول شاشی اور یہ سب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن نے لگائی یہی ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، کیا الخاص اترا نہیں ہے؟ تو یہ ضابطہ تو قرآن کے خلاف ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، ما نزل میں خاص بھی ہے۔ عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ نماز میں اعتدال، رکوع میں اور سجود میں، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اعتدال نہیں کرتا، صرف جھک جاتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا رکوع ہو گیا۔ سجدے میں وضع الجبہہ ہے، ضروری ہے، کیونکہ لغوی معنی سجدے کا ہے چہرہ رکھنا زمین پہ۔ جب وضع الجبہہ ہو گیا تو سجدہ ہو گیا۔ اعتدال اور اطمینان فرض نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ واضح تھا، بیان تھا، فرض کے طور پہ اس کو ہم لاگو نہیں کر سکتے، خبر واحد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ خبر واحد ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس روایت کو، اس کے قریب روایات کو بیان کیا ہے،
اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر اعتدال اور اطمینان نہ کیا جائے تو نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا انک لم تصلی فصلی انک لم تصلی۔ اسی طرح جناب ابو الدرداء نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ تو اگر اس طرح نماز پڑھتا رہا تو تیری نمازیں ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے تیری نمازوں کا۔ تو اعتدال سجدے میں اور رکوع میں، رکوع صرف جھکنا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی تبیین رسول نے کی ہے، وہ رکوع معتبر ہے جس میں اطمینان اور اعتدال ہوگا۔ سجدہ صرف وضع الجبہ کافی نہیں ہے بلکہ وہ وضع الجبہ ہے جس میں اعتدال اور اطمینان ہے، اور اس میں دعائیں اللہ سے مکالمہ ہے، مناجات ہے، جس میں وہ معتبر ہے، ورنہ معتبر ہی نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے مثال دی ہے، اصول سرخسی میں ایک بات ہے بڑی عجیب سی، کہ جو مسئلہ ایسا ہونا کہ عام طور پہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، اس میں اگر خبر واحد آئی ہے نا وہ ناقابل قبول ہوگی۔ دیکھیے حیرت کی بات، اس کی مثال دیتا ہے، ایک تو رفع الیدین عند الرکوع ورفع راس میں ہو، اور دوسرا جہر بالبسم اللہ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو روزانہ ہی ہوتا تھا، اس سے تو متواتر آنا چاہیے تھا۔ ایک ہی آدمی کی خبر ہے، خبر واحد عبداللہ بن عمر کی، تو اس بنیاد پہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی عموم البلوا میں جو بات آئے اور رہے خبر واحد وہ ناقابل اعتبار، یہ اصول سرخسی میں ضابطہ لکھا ہے، غلط ہے بات، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے ضابطوں کو صراحتاً نہیں بیان کرتے، لیکن ان کا تعامل جو ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے اسے مسترد کر جاتے ہیں۔ انہوں نے رفع الیدین کی احادیث بھی پیش کی ہیں، اور اسی حوالے سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جنہیں عموم البلوا کے تحت لایا جا سکتا ہے اور ہے خبر واحد اور معتبر ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنے تعامل، اپنے صنیع سے اس ضابطے کو غلط قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ راوی اگر غیر فقیہ ہے نا اور وہ قیاس کے خلاف روایت کر دے تو اس کی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ ایک اور ضابطہ اصول استنباط کے اصول بتائے ہیں، امام بخاری ان اصولوں کو نہیں مانتے، وہ ان اصولوں کو مانتے ہیں جو صحابہ کرام کے مد نظر تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو قرآن مقدس کے الفاظ، سیاق، فحوائے کلام، نص کی عبارت، لفظ کی اشارہ، معنی کی دلالت، علت کی دلالت، یہ جہاں ہوتی اس سے مسئلہ ثابت کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح کے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے، اور اسی بنیاد پہ قیامت تک آنے والے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ راوی غیر فقیہ تھا، اس کی روایت قیاس کے خلاف ہے لہذا ناقابل قبول، اس کی بھی ایک مثال سنتے چلیں۔ حدیث تسریہ معروف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے یا بکری یا کوئی جانور دودھ دینے والا، اس کو کئی دن روک کے اس کا دودھ بند کر کے نہ بیچا جائے، کیونکہ مشتری جو ہے خریدنے والا دھوکہ کھا جائے گا، اور اسلام میں غرر نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی حدیث، اور ساتھ فرمایا اگر کسی نے ایسا جانور بیچ دیا تو مشتری کے پاس جب یہ جانور جائے گا، اسے پتہ چلا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، تو وہ اس جانور کو واپس کر سکتا ہے، لیکن جو دودھ پی لیا اس نے، اس کے عوض میں ایک سا کھجور دے۔ اب یہ نام نہاد اصول فقہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ قیاس یہ تھا کہ دودھ کا دودھ دیتا وہ، مثل سوری جسے کہتے ہیں، یا دودھ کی قیمت ادا کرتا۔ دودھ کا ٹائم ختم ہو گیا، اچھا، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اس عظیم کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب کریم آپ سب بچوں کو، سب طالب علموں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کا جو حق ہے جو انما الاعمال بالنیات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کر دیا تھا، اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن آخرت کو، جس طرح کہ آخری حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھاری بن کے ہمارے میزان میں آ جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔